اور آج پروگرام کے آخری حصے کے اندر آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جو بات ہماری چل رہی ہے مسلسل ان پاکستانیوں کے بارے میں، جس سے ہم نے کہا تھا کہ یہ عام پاکستانی ہیں جنہوں کا کام جو ہے وہ خاص ہے پاکستان کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، اگر وہ اس چیز کا احساس کریں. لیکن یہ ایک طرح کی کیش کاؤز ہیں پاکستان کے اس کرپٹ نظام کے لیے، جس کے اندر پاکستان کی بیوروکریسی آتی ہے، پاکستان کے اندر جوڈیشری ہے، اور پاکستان کے اندر اس کے نیچے ایون بزنس کمیونٹی، ان کے ساتھ جو پارٹنرز ہوتے ہیں لوگوں کے ساروں کے ساتھ، رشتہ دار جو یہ سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار جو ہے اس نے شاید کوئی گناہ کیا ہے پاکستان سے باہر جا کے آباد ہونے میں، اور وہ جو پیسے بھیج رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے غریب خاندانوں کے بعض اوقات حالات بہتر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اپنی جو نیک ہے وہ تو آلریڈی آؤٹ کی ہے باہر کے اس کے اوپر کوئی شوٹنگ کرے. یہ ایک سیریز ہے پروگرامز کی جو ہم یہاں سے آپ کریں گے، وہ بتائیں گے کہ حکومتیں کتنا جھوٹ بولتی رہی ہیں اور اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی بڑی ہے. اس وجہ سے کہ حکومت یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے ظفر صاحب کہ پاکستان جو ہے وہ بڑی تعریفی ایک نوٹ ہر دفعہ چھپتا ہے تھوڑے سے بعد کہ اس دفعہ ماشاءاللہ باہر غیر ملکی پاکستانی تارکین وطن نے 15 بلین بھیج دیے ہیں، 18 بلین بھیج دیے ہیں. آپ جیسے کیسے جب ان کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ کہیں وہ جی انگلینڈ امریکہ سے تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں، زیادہ پیسے تو مڈل ایسٹ سے آتے ہیں لوگوں کے، وہ بھیج رہے ہیں غریب آدمی جن کی وہاں پراپرٹیز نہیں ہیں. لیکن ان ٹرمز آف دوبارہ سے گریوٹی جو میں نے سوال پوچھا تھا، آپ کا جو کاروبار ہے وہ کروڑوں کا کاروبار ہے. جی جی. آپ بتا رہے ہیں کتنی نوکریاں آپ نے پاکستان میں کریٹ کی ہوئی ہیں آپ کے کام کی وجہ سے، جو آپ کے پارٹنرز ہیں وہ کتنی نوکریاں جو آپ کا کام کر رہے تھے لوگ؟ میں ایک تو فیکٹری ہمارے لیے ہی صرف کام کرتی تھی. پوری فیکٹری ایک؟ پوری فیکٹری. اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ اس میں 135 مشینز تھیں. اگر فل کیپیسٹی پہ کام کریں تو 135 تو مشینسٹ ہی ہوں گے. کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے 135؟ مے بی 150 لوگ کام کرتے ہوں گے. تو جو 150 لوگ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب 150 ہاؤس ہولڈ ایگزیکٹلی وہ آپ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور پھر یہ ہے کہ جو کمپنی جن کے ساتھ یہاں آپ کام کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ دنیا کی بڑی کمپنیز ہیں. جی بگ نیمز فیشن کمپنیز ہیں، ویل نون کمپنیز ہیں. ان کو ہم اس سارے کیس کا آپ کو نقصان کتنا ہوا جب آپ وہاں پکڑے گئے ہیں؟ مطلب اس کو کوانٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے عامر صاحب. مشکل اس وجہ سے ہے جو لاس ایکچوئل لاس ہے بیانے کا. سامان جو میرا پڑا ہوا تھا کچھ لنڈن سے بھیجا، کچھ وہاں سے خریدا، فرنیچر سارا اپنے حساب سے سیٹ کیا. وہ علیحدہ ہے وہاں پہ ہمارے لیدر پڑے ہوئے تھے، لیدر جیکٹیں پڑی ہوئی تھی جو ہم سیمپلز وغیرہ بیچتے ہیں کرتے ہیں، اور کچھ پروڈکشن لے کے بھی وہاں پہ رکھ کے وہاں سے ہم کر رہے تھے اپنا آفس صرف چلا رہے تھے. لیکن اس کا جو مینٹل ٹارچر ہے نا وہ اس کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. نہیں، لیکن اگر فرض کے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستانی جو بندہ جیل میں چلا جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک بدنامی ہے ساری زندگی کے لیے کہ جی بزنس مین نے انہیں کچھ نہ کچھ کیتا ہونا ہے جڑا پولیس نے پڑھے ہیں. ایگزیکٹلی دس از واٹ پیپل تھنک مے بی آئی ہیو ڈن سم تھنگ رانگ وچ آئی ہیو ناٹ. آپ کس کو اپنی جو ہے بتائیں گے جی میں نے کچھ نہیں کیا، یا اپنے آپ کو ان کو سچا کرنے صفائی دینے کی کوشش کریں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ میرے ساتھ نہیں، دوبارہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کیس ہو جائے وہ کہیں گے جی یہ تو پہلے پولیس ریکارڈ ہے، ادھر تو کیس پہ ہے، عدالت میں کیس چلتا رہا ہے، جیل رہا ہے بندہ، یہی کہیں گے نا. پہلی بات یہی ہوتی ہے. جی جی پروو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں جیل گیا ہوں ایز اے حوالاتی گیا ہوں، حوالاتی یہ دے اریسٹ پیپل وداؤٹ اینی کنوکشن، اور یہ پاکستان کا جو سب سے گندا سسٹم ہے. بائی نوئنگ دس گائے از انوسینٹ، پولیس ہیز ڈکلیئرڈ می انوسینٹ اینڈ اسٹل دی میجسٹریٹ دین ایڈیشنل سیشن جج پٹ می ان جیل. اینڈ آئی واز لکی. آپ کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، کچھ آپ بھی نے کوئی ثابت جرم نہیں نہیں ہوا کیا، ہمیشہ. لیکن ماشاءاللہ 45 دن سرکاری مہمان رہ کے واپس آئے ہیں. وہ بھی آئی واز لکی کہ کچھ دوستوں نے مل کے جو ہے وکیل کو چینج کیا، جتنے میرے پیروی کر رہے تھے لوگ ان کو ہٹایا، کوئی نیا وکیل لیا. عمر پاشا جو ظفر علی پاشا صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جو جج ہے ہائی کورٹ میں، آئی مسٹ سے دیٹ آئی پریز فار ہم، مظہر اقبال سندھو. He said he's an honest judge, he will take your bail. انہوں نے کچھ اپنی وجوہات کی وجہ سے کچھ ابھی آپ کا کیس بیل کے اوپر چھوٹے ہوئے ہیں آپ کیا کیس ختم ہو گیا؟ بیل کے اوپر چھوٹے ہیں، لیکن وہ آگے اس کے پرسو نہیں ہوا. جو وہاں پہ میرے فرینڈز تھے یا وکیل تھے. صلح نامے ہو گئے؟ صلح نامے تو پہلے ہو گئے تھے. کوئی پیسہ واپس آیا آپ کا؟ مجھے صرف جو بینکنگ کورٹ میں پیسے میں نے جمع کرائے تھے آکشن کے 16,17,500 وہ مجھے واپس مل گیا. وہ بھی 3 سال بعد ملا. جو آپ کے انٹرنیشنل کانٹریکٹس تھے ان کے اوپر کوئی نقصان پہنچا؟ جی بالکل پہنچا. ایک تو میرا بہت بڑا کانٹریکٹ تھا کوئی 2 لاکھ پاؤنڈ کا جو
ڈیلے ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر سکا. وہ ڈائریکٹ سپلائر نے ان کو دے دیا, پیسے مجھ سے بھی لے لیے, ان سے بھی لے لیے, وہ ابھی تک میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرا جو ہے ہمارے کانٹریکٹ ادھر چین سٹور سے ہوتے ہیں, وہ تھوڑے افیکٹ ہوئے ہیں, ہماری ٹرن اوور ڈاؤن ہوئی ہے, لیکن اللہ کے فضل سے میں بڑا ثابت قدم ہوں, کام کر رہا ہوں اس پہ, ہم سلولی واپس آ رہے ہیں اپنی پیس پہ انشاءاللہ. جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کا کاروبار تو پاکستان کا سے چلے گا, would you like to buy a property again in Pakistan? میں I would love to live there if there is a law and order, if there is some justice system there. لا ہے نا, وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتا, لیکن لا تو ہے. لا اینڈ آرڈر, رائٹ لا اینڈ آرڈر جو ہے, جسٹس ہو جس میں. آپ پاکستان کے حکمرانوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے اس طرح کا تو لا اینڈ آرڈر, کیونکہ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا. وہ مائٹ از رائٹ عامر صاحب, مائٹ از رائٹ. جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, جو گورنمنٹ میں ہے, وہ تو کسی کا بھی گھر لے سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, کوانٹیفائی آپ نے کہا کہ اگر فرض کہ یہ پیسے جو ہیں 15-20 بلین جو پاکستانی باہر سے بھیجتے ہیں, یہ جو 80 لاکھ بیچارے بیوقوف پاکستانی ہیں, اور جو ان کے جو رشتہ دار بیٹھے ہیں وہاں پہ, ان کو بھی کوئی نہ کوئی امید لگی رہتی ہے. لیکن کوانٹیفائی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دیکھیں نا, آپ نے جو فرض کیا لینڈ لی, آپ جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو عام پاکستانی ہیں, لیکن فرض کیا کروڑ کا انہوں نے جا کے پلاٹ لیا, اس کے اوپر 1-2 کروڑ لگیں جو ہے وہ گھر بنانے کے. تو ایک تو جو جنریٹ ہوتی ہے اکنامک ایکٹیویٹی, اینٹ گارا تو وہیں کا لگتا ہے, مزدور تو وہاں کے لگتے ہیں. آج مزدور جو ہے وہ تو اتوں سے کم کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ بلینز آف مور ڈالرز آر انویسٹڈ بائی دیز پاکستانیز. لیکن جو ایکسپیرینس ہے آپ کا کہ وڈ یو ٹرائی ٹو ڈو, اگر وہ جو ایف چھوڑ دیں, اگر اسی طرح کا لا اینڈ آرڈر جو آپ کے ساتھ دوبارہ ہوا ہے, دوبارہ آپ پاکستان جا کے رہنا پسند کریں گے؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. اس سارے پورے پروسیس کے اندر جو لاسٹ سوال ہے میرا آپ سے, جو حکومت وقت ہے, چونکہ چینج ہوئی ہیں, جب آپ نے ایک حکومت ہے اس کے زمانے میں یہ پلاٹ خریدا ہے, دوسرے میں آپ کے جو لیٹرز ہیں وہ گئے ہیں, کوئی فیڈ بیک آئی ہے آپ کو سوائے اس کاپیوں کے جو آپ لے کے پھر رہے ہیں ریکارڈ کے طور پہ کہ آپ کے بیہاف پہ لیٹرز لکھے گئے ہیں, کہیں کوئی تعلق آپ کا حکومتی لیول سے کہ جناب کام ٹھیک کر دیتے ہیں, یا آپ خود ہی جو ہے اس ایکسپیرینس کے بعد واپس آ گئے ہیں؟ عامر صاحب, فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایون لانچ FIR ان دا پولیس اسٹیشن. مجھے ہائی کورٹ سے میرے وکیل کو آرڈر لینا پڑا ہے کہ صرف رپورٹ کرانے کے لیے, اور رپورٹ کرانے کے لیے جب پولیس آپ کا کیس رجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں. 2 مہینے بعد رپورٹ ہوئی ہے, انسیڈنٹ کے بعد رپورٹ ہوئی ہے. اس کے بعد پھر مجھے جانا پڑتا تھا, ادھر سے کام کا حرج ہوتا تھا, بچے علیحدہ پریشان کہ جی کہیں وہ مار نہ دے پولیس والے یا دوسرے لوگ, کیونکہ اس طرح کے جب کاموں میں آپ جب جاتے ہیں تو یو آر اے ٹارگٹ. تو ان اناؤنس میں جاتا تھا, لیکن جب بھی گیا ہوں تو اوبیسلی ان کو پتہ تو چلتا تھا. خطرہ فیل ہوتا تھا کہ اگر میں گیا کوئی مطلب جاتا رہا ہوں, جاتا بھی ہوں, میں اللہ کے علاوہ نہیں ڈرتا کسی سے. بات یہ ہے کہ جو لوگ غلط ہیں ان کے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. تو ان کی رپورٹ تو میں پہلے سوچ رہا تھا کراؤں نہ کراؤں, اس کو بھول کے اپنے کام کی طرف لگوں. سب کوشچن ہے لاسٹ کوشچن کا, وائی آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ اب میڈیا کے سامنے آ کے بات کیوں کر رہے ہیں, مطلب وائی یو شوئنگ یور فیس, بیکاز لوگ تو یہاں پہ صاف کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہو گیا جو ہو گیا ہم بھول گئے ہیں, مطلب مٹی پاؤ دیتے, اسی گل ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ خطرہ ہے مجھے, میرے خاندان کو. مطلب why have you decided to come on camera? I have decided now because I was trying to sort out my business first of all, my survival. So I did not have time. My first priority was to hold myself and hold my family and work for it. And then also my family, friends, they also advised me not to get involved with this because they might kill you in Pakistan. So I was thinking that way. لیکن یہ ہے کہ اب موت تو ایک دن آنی ہے, جو لکھی ہوئی ہے وہ آنی ہے. لیکن جو غلط لوگ ہیں ان کو بے نقاب ضرور ہونا چاہیے. لوگ جو اپنا پاور کو ابیوز کرتے ہیں یا جوڈیشری سسٹم میں وہ خراب ہیں, ان کو وہ سسٹم سے نکالنا چاہیے. ایک پیور جسٹس سسٹم پاکستان میں ہو تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے وہاں پہ, بہت زیادہ جاب کریشن ہو سکتی ہے, بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے. مظفر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور لاسٹ ورڈ کے طور پہ ناظرین, دس واز اس طرح کی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے ہمارا جو ہم یہاں سے کریں گے. یہ سسٹم جو ہے یہ آپ کو پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں اس کے لیے, چاہے ہمیں مڈل ایسٹ جانا پڑے, چاہے یورپ کے اندر جہاں جہاں ملک میں, اس وجہ سے بہت بڑی تعداد جو یہاں بیٹھی ہوئی پاکستان کی, ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں, اینڈ وی کین ناٹ بلیم دیم. لیکن پھر بتانا ہے کہ یہ عام پاکستانی جو خاص کام پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے
نہ پولیس ان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ جوڈیشری ان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ پولیٹیشین ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ان کو مختلف قسم کے بہانے ہیں، یا پنجابی میں سے کہتے ہیں انہوں نے لارے لائے ہیں کوئی کہ آپ کو ووٹ کا حق دے دیں گے. ووٹ کا حق اگر مل بھی جائے گا صرف اس چیز پہ کہ اگر فرض کیا ان کا کوئی کیس وہاں پہ لاج ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو سول کورٹس ہیں جن کو ہم دیوانی عدالتیں کہتے ہیں، لوگ وہاں پھرتے پھرتے دیوانے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کیا کوئی اس طرح کی خاص لیجسلیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جس طرح انڈیا کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جو کیس ہے وہ 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر فائنلائز ہو، ان کو لوگوں کو پتہ ہو، ان کے وکیلوں کو بائنڈ کیا جائے. وکیل وہاں اس طرح ان کو پتہ ہے کہ اس آدمی سے پیسے لے لیے ہم نے 2-3-4 لاکھ روپے فیس، اور اس کے بعد یہ کہ دوسری سائڈ سے پیسے پکڑ کے بعض اوقات پہ اس کیس میں اس وکیل کو میں الزام نہیں دے رہا، مجھے نہیں پتہ ان کا کیا نام ہے، یہ ایسے کیسز بھی سامنے آئیں گے آپ کے جہاں پتہ لگے گا وکیل جو ہے ان کو پتہ ہے اس بندے نے کون سا جو ہر دوسرے تیسرے مہینے واپس آ جانا ہے. سال کے بعد ڈیٹ ڈلواتے ہیں، جیسے جائیں گے آپ بتا دیں کہ جی میں سپریم کورٹ میں ہوں، ہائی کورٹ میں، کیس پرسو نہیں ہوتے. تو ایک اس طرح کی چنگل ہے ان کے لیے پاکستان، جس کی محبت جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑتی، اور پاکستان جو ہے ان کے اندر اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتی. آنے والے دنوں کے اندر ناظرین پروگرام اس سے زیادہ سیریس ہوتے جائیں گے. مظفر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کے پیسے تو گئے ہیں، ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ لوگ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جی آپ کی جان بچ گئی ہے، اب آپ ایسے کریں، ان کو بھولیں. یہ پھر پاکستان کے ساتھ جا کے بزنس کرنا چاہتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے لوگ جن کی نوکریاں کے ساتھ جڑی ہیں، ان کی نوکریاں مسلسل جڑی رہتی ہیں. آہستہ آہستہ اس پروگرام کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. پاکستان کی محبت، پاکستان کی مٹی کی محبت، اور اپنا جو یہاں پیسہ ہے وہاں جا کے خرچنے کی محبت انہیں اس دنیا سے لے گئی ہے. آج اجازت دیجیے، خدا حافظ.